السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں رب تعالی جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں۔ ہماری ہدایت کے سامان کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے اور اپنے محبوب مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا اور اپنا دین اور اپنی رحمت کو مکمل کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے غلہ کو مہنگا ہونے کے انتظار میں روکے رکھنا، یعنی ناجائز ذخیرہ اندوزی کرنا۔ مسند احمد اور مجموع الزوائد جلد 4 صفحہ 181 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مسلمانوں پر غلہ کو مہنگا کرنے کے لیے روکے رکھا تو وہ گناہ گار ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 2155 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے رسول مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص مسلمانوں کا غلہ یعنی کھانے پینے کی چیزوں کو روکے رکھے، یعنی باوجود ضرورت کے فروخت نہ کرے، اللہ تعالی جل شانہ اس پر کوڑ اور تنگ دستی کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ مظاہر حق میں اس حدیث شریف کی تشریح میں لکھا ہے، روکنے والے سے وہ شخص مراد ہے جو لوگوں کی ضرورت کے وقت مہنگائی کے انتظار میں غلہ روکے رکھے، جبکہ غلہ عام طور پر نہ مل رہا ہو۔ خرید و فروخت کیسے کرنی چاہیے، اس سلسلے میں بھی ایک حدیث سماعت فرما لیں۔ مسلم شریف حدیث نمبر 284 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلہ کے ڈھیر کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس ڈھیر کے اندر ڈالا تو ہاتھ میں کچھ تری یعنی نمی محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ بیچنے والے سے پوچھا، یہ تری کیسی ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلہ پر بارش کا پانی پڑ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے بھیگے ہوئے غلہ کو ڈھیر کے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ خریدنے والے اس کو دیکھ سکتے؟ جس نے دھوکہ دیا میرا نہیں، یعنی میری اتباع کرنے والا نہیں۔ اسی سے ہی حدیث بہت مشہور ہے، من غشا فلیس منی، یعنی جس نے دھوکہ دیا، جس نے ملاوٹ کی، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہے۔ دراصل معاملات میں ملاوٹ، معاملات میں دھوکہ دہی ایمان میں دھوکہ دہی ہے۔ ایمان کی بنیادی باتوں میں معاملات کی درستگی بھی ہے۔ آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگوں نے صرف اور صرف نماز، روزہ اور حج وغیرہ کو ہی پورا دین سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ عبادات تو دین کا ایک شعبہ ہے۔ جیسے عبادات دین کا شعبہ ہے، ایسے معاملات بھی دین کا ایک شعبہ ہے کہ اگر ہم ایک شعبے کو اختیار کریں، دوسرے شعبے سے پہلو تہی کریں تو ہم کامل اسلام پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ تو ایسے ہے کہ جو پسند آیا اس پر عمل کر لیا اور جو اپنے خلاف نظر آیا اس سے پہلو تہی کر لی، اسے نظر انداز کر دیا۔ اسی لیے رب تعالی جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام کو ایک اکائی سمجھ کر اس کے تمام شعبہ جات پر عمل کیا جائے۔ اگر ہم پورے دین پر عمل کریں گے، اللہ رب العزت کی پوری مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ اگر ہم ادھورے دین پر عمل کریں گے، اس کی وجہ سے ممکن ہے کہ ہماری نیکیاں بڑھ جائیں اور آخرت میں ہماری نجات ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے ہماری نیکیاں کم پڑ جائیں اور آخرت میں پکڑ ہو جائے۔ لیکن ایک بات اصولی طور پر سمجھنے کی ہے کہ دنیا میں رب تعالی جل شانہ کی مدد کامل دین پر ہے، ادھورے دین پر
اور من پسند دین پر رب تعالیٰ جل شانہ نے مدد کا وعدہ نہیں فرمایا، اگرچہ وہ چاہیں تو مدد کریں چاہے نہ کریں۔ اللہ رب العزت کا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ وہ مدد ہی کریں گے، چاہیں گے مدد فرما دیں گے اور چاہیں گے تو مدد نہیں کریں گے۔ اس لیے گزارش ہے کہ پورے دین کی طرف متوجہ ہوں، پورے دین کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ جس بات کا معلوم نہ ہو اس بارے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے سے بہتر ہے کہ علماء کرام سے رجوع کیا جائے اور اپنے دین کو سیدھا کیا جائے۔ ہر معاملے میں، چاہے معاملات ہوں، چاہے رشتہ داریاں ہوں، صلہ رحمی ہو، عبادات ہوں، اخلاق ہوں، جو بھی اعمال ہوں، پورے کے پورے دین پر عمل کیا جائے اور دوسروں کو بھی پورے دین پر عمل کرنے کی دعوت دی جائے، اور دین کے کسی شعبے کو دوسرے شعبے سے کمتر نہ سمجھا جائے۔ بعض اوقات انسان پر کسی ایک چیز کا غلبہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے دوسروں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جس چیز کا غلبہ ہے اس کو کرے، لیکن جو دوسروں کے کم سے کم اعمال ہیں اس کو تو اختیار کیا جائے، اور اس کو اگر چھوڑیں گے تو جس چیز کا جس حال کا غلبہ ہے وہ بھی تھوڑی دیر میں زائل ہو جائے گا، کیونکہ ایک نیکی دوسری نیکی کے لیے راستہ ہموار کرتی ہے، بعین ہی اسی طرح ایک گناہ دوسرے گناہ کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے۔ اور جب دل میں رب تعالیٰ جل شانہ سے ملاقات کا شوق ہوگا اور نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی جو امید لگائے گا، وہ ہر طریقے سے اس چیز سے بچنے کی کوشش کرے گا جس سے منع کیا گیا، اور ہر اس کام کو، ہر اس عمل کو اور ہر اس بات کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا جس کا حکم دیا گیا۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو عزیز و اقارب کو پہنچائیں اور ان کو بھی نیکی کے کام میں شامل کریں، بلکہ ایک ایسی تحریک شروع کی جائے کہ جس سے ہم سارے کے سارے پورے کے پورے دین کی طرف متوجہ ہو جائیں، دین کے کسی معاملے میں بھی تردد، شک اور وسوسہ سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ ہاں، اگر کوئی دل میں ایسا کھٹکا ہر وقت رہتا ہو تو علماء کرام سے، علماء حقانی سے اس بارے میں رجوع کرنا چاہیے، تاکہ وہ وسوسہ اور کھٹکا ہمارے دل سے نکل جائے اور ہم اطمینان قلب کے ساتھ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ